السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میرے ساتھ حسب معمول جناب محمد علی دورانی صاحب، سابق وفاقی وزیر اطلاعات، ہاٹ سیٹ پر موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے بلاول نے جو تقریر کی ہے، آج اپنے کارکنوں سے لاہور میں خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی کرپشن نہیں کی ہے، کچھ انہوں نے عدلیہ سے گلے کیے ہیں، کچھ اداروں سے احتساب کی بات کی ہے، کچھ ووٹ چوری کرنے والوں کے احتساب کی بات کی ہے۔ اس پر محمد علی دورانی صاحب سے بات کریں گے۔ کچھ پاکستان میں کہیں کہیں این آر او پارٹی بھی شروع ہو گئی ہے، این آر او کی بہار ہے، ہر طرف این آر او نظر آ رہا ہے۔ کچھ اس پر بھی جانیں گے کہ اصغر خان کیس کیا، این آر او کیا تھا، این آر او کیس ختم ہو گیا، یہ این آر او کیا تھا، اور بھی کون کون سے کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس تناظر میں بات کریں گے۔ کچھ گیس کی لوڈ شیڈنگ پر بھی بات کریں گے کہ اس میں کس کا قصور زیادہ ہے، حکومت میں کس کا قصور ہے، یہ کیسے گیس جو کیا اتنا بڑا سکیم ہو گیا، فرنس آئل پہ بجلی بنی، اس سب پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بلاول زرداری پر بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہم ایک چھوٹا سا شارٹ بلاول صاحب کا سن لیں، دورانی صاحب کو سنوا دیں، اس کے بعد اس پر بات شروع کریں گے۔ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں بلاول صاحب نے کہا کیا ہے۔ I never held public office, nor have I actively been involved in any business. Alhamdulillah, I've never done any corruption. My hands are clean. You know this. I know this. Even the people now accusing us know this. This is why I was not named in the original FIR, nor was I amongst the list of hundreds and thousands of names called before the JIT. Being questioned for actions from when I was 1 year old and 6 years old. And yet today we are still waiting for justice for Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. ناظرین، آپ نے بلاول صاحب کا سنا۔ دورانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی کرپشن نہیں کی ہے، کبھی پبلک میرے پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، زور تھا ان کا اپنے اوپر۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا پہیہ آگے چل رہا ہے، وقت آگے بڑھ رہا ہے، گھوم نہیں رہا، آگے چل رہا ہے، آگے چل گھومنے سے آگے آگے چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اور بلاول صاحب نے یہ کلیئر میسج دیا ہے زرداری صاحب کو آج کی تقریر میں کہ بھئی اگر کوئی کرپشن ہے، پبلک کو بھی انہوں نے یہی میسج دیا ہے، تو وہ میرے والد صاحب کی ہوگی، میں نے نہیں کی ہے۔ اور یہ اس کا جواب ہے جو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ عقل جو ہے وہ 55 سال کے بعد آتی ہے، اس سے پہلے جو ہے تو انہیں تو پہلے آ گئی ہے، تو انہیں وہ تو ان کا خیال ہے نا، انہیں پہلے آ گئی ہے۔ بلاول صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ میرے والد صاحب نے اگر کرپشن کی ہے تو ان کی کرپشن ہے۔ انہوں نے خیر دو چیف منسٹرز کو تو انہوں نے اپنی تقریر میں پروٹیکٹ کیا، اس سے پہلے والے موجودہ چیف منسٹر کو اور پچھلے چیف منسٹر کو، لیکن انہوں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں کوئی صفائی پیش نہیں کی۔ انہوں نے اپنا سارا لنک جو ہے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ اور بے نظیر محترمہ بھٹو صاحبہ کے ساتھ تو کیا، لیکن ان کے والد بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں، وہ بھی سیاست کافی عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن ان کی کسی صفائی پیش کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ اس سے آج کی تقریر میں اس سے یہ بڑی کلیئرٹی سے یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ وہ لاکھ کہیں کہ میرے ابا حکم کریں گے تو میں حکومت گرا دوں گا، اور ابا اسلام آباد میں بہت مصروف ہیں، 24 گھنٹے میں دوسری دفعہ مولانا فضل الرحمان کو ملے ہیں۔ ہاں، وہ اس پہ آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان برج ہیں؟ دیکھیں وہ جب ہم ابا بزی ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے لاہور میں کچھ اور کہا ہے، ابا نے کچھ اور کہا ہے، انہوں نے کچھ اور کہا ہے، لیکن بات یہ ہے بلاول صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اندر اس چیز کا انہیں پورا احساس ہونا چاہیے کہ جو ان کے اوپر کرپشن کے الزامات آئے ہیں وہ کرپشن کا پیسہ ان پہ خرچ ہونے کے آئے ہیں، وہ پلنڈر کا پیسہ ان پہ خرچ کیے جانے کا آئے ہیں، اس پیسے کو استعمال کرنے کا ان کے اوپر الزام ہے، اور انہوں نے کمایا نہیں ہے، انہوں نے خود کرپشن نہیں کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے۔ اب یہ تو اصل میں اس وقت کرپشن کرنے والے لوگ، ملک کو لوٹنے والے لوگ جو ہیں، وہ اب قانونی اور ٹیکنیکل منہ شگافیوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے پہ حکومت کا پیسہ لوٹنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا،
وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں. بات بھی ٹھیک ہے, اور بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک وہ تو آپ جا کے وہ کہتے ہیں فیصلے کا اگر صفحہ آپ نمبر نے 72 پڑھ لیں, ٹھیک اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کک بیک کرپشن کا ثبوت نہیں ملا. اگر یہ صفحہ 72 پڑھ لیں, وہ بار بار کہتے ہیں صفحہ 72 پڑھیں اور صفحہ 20 کروڑ بھی پڑھ لیں عوام کا. ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں سے پوچھ لیں, پورے ملک کے عوام سے پوچھ لیں, پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھ لیں. آج آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے اس تقریر سے خود کو آصف زرداری سے ڈسٹنس پہ کر لیا. ایک بہت ہی معصومانہ سی اور ایک احمقانہ سا حرکت ہے, کوشش ہے کہ جناب میرے باپ نے چوری کی ہے تو میں نے نہیں کی, اس لیے میں بے قصور ہوں. میں کھاتا باپ کا ہوں, بیٹا باپ کا ہوں, ٹھیک ہے نا جی, لیکن تعلق میرا نانے سے ہے, ٹھیک ہے نا جی, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. تو اب اس ساری سچویشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا یہ تقریر انہیں بچا نہیں سکے گی, یہ تقریر جو ہے انہیں بچا نہیں سکتی, اچھا, اور زرداری صاحب کو مزید پھنسا نہیں سکتی. اچھا ٹھیک ہے نا جی. زرداری صاحب گناہ بے لذت تقریر, یہ گناہ بے لذت تو نہیں ہے, بس ہوتا یہ ہے کہ جو تقریر لکھنے والے ہوتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں, اور ہر دفعہ آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے جو بات کرنی ہوتی ہے. تو ابھی پوری تقریر کے بارے میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ایسی ہے. نہیں, وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ احتساب کی بات کرتے ہیں, کرپشن کی بات کرتے ہیں, تو ووٹ چوری کرنے والوں کا احتساب کریں. جنہوں نے لوگوں کے ووٹ چوری کیے ہیں ان کا کوئی احتساب نہیں ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے پیسوں پوسوں کا بے نامی اکاؤنٹس کا احتساب کرنے چلے ہوئے. اصل مسئلہ تو ووٹ چوری ہو گیا ہے. بھائی دیکھیں, ووٹ کی چوری کوئی چوری نہیں ہے. بے نامی ووٹوں کی بات نہیں ہوگی. بے نامی کا اگر آپ کے خلاف ایک مقدمہ بنا ہے اور ایک جی آئی ٹی بنی ہے, اس کے ایویڈنس سامنے آئے ہیں تو ان کے اوپر بات ہو رہی ہے. آپ جو ایویڈنس لانا چاہتے ہیں ووٹ چوری کے لائیں, کہہ رہے ہیں میں وائٹ پیپر لا رہا ہوں, ووٹ چوری وہ کہتے ہیں میں وائٹ پیپر لے کے آ رہی ہوں. ان کی پارٹی آج انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وائٹ پیپر آ رہا ہے. 2018 اور 2013 کے الیکشن کے اندر سب سے زیادہ ووٹ کی چوری سندھ کے اندر ہوئی ہے. یہ بھی پھر ان کو ثبوت پیش کر دیا جائے گا جب وہ چاہیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ 2018 کے الیکشن میں پیپل پارٹی نے ووٹ کی چوری کی ہے, اور جتنے بھی وہاں کے ایویڈنس ہیں اس وقت, اور ان ایویڈنس کا ایک انبار ہے جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہاں پر جتنی بھی جب عبوری حکومت لگی تو وہ زرداری صاحب کی مرضی کی تھی, اور اس حکومت نے وہاں پہ جو دھاندلی کرائی وہ بھی ایک تاریخی دھاندلی تھی. اب یہ ہے کہ آپ وہ اپنے خلاف وائٹ پیپر لا رہے ہیں. جی, آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں وہ اپنے خلاف وائٹ پیپر لا رہے ہیں. وہ اپنے خلاف ہی لائیں گے. وجہ میں اس کی بتاؤں کہ پچھلی دفعہ سے بری پرفارمنس کے بعد انہوں نے پچھلی دفعہ سے زیادہ سیٹیں لے لی, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی. اگر دھاندلی ہوئی تو کے پی میں بھی وہ ایک ملا نصر الدین چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کے پی کا ایک اسپتال ٹھیک نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی نے زیادہ سیٹیں لے لی. سندھ میں بھی ایک ٹھیک نہیں ہے, وہ ایک زیادہ لے لی. یہاں تو ہر پوری پرفارمنس نے اچھی لے لی. پی ٹی آئی نے تو کراچی میں بھی لے لی. پی ٹی آئی نے اگر پنجاب میں لے لی اور پنجاب میں نون کی کم ہو گئی تو چلو اس کی جسٹیفیکیشن کرپشن ہے, ٹھیک ہے جی. اب اگر کرپشن ہے یا دھاندلی ہے, دیکھیں جی, نون کا ایک ہی دھاندلی ہے تو نون کو یہ بھی میں پوچھ سکتا ہوں کہ اگر محمد علی دورانی کیا کہتا ہے؟ محمد علی دورانی یہ کہتا ہے, اور یہ بڑے وثوق سے کہتا ہے, کہ الیکشن ویسے ہی ہوئے ہیں جیسے ہمیشہ پاکستان میں ہوتے ہیں, کوئی نہیں تھی. دھاندلی طاقتور نے کی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. سندھ میں وہ طاقتور تھے, سندھ میں وہ طاقتور تھے, یہاں ہر طاقتور کی حکومت بن گئی ہے. دیکھیں جی, میں یہ بتاتا ہوں, یہاں طاقت تھی اگر تھی تو یقیناً اس حکومت کی تھی جو پہلے چل رہی تھی. ایس ایچ اوز اس کے تھے, ڈی ایس پیز اس کے تھے, سارے بدل دیے تھے انہوں نے, سارے بدل کے گجرانوالہ میں لاہور والے کو بھیج دیا تھا, اور فیصل آباد میں جو ہے گجرانوالے کو بھیج دیا تھا. اس میں سے بات یہ ہے, پھر بات کریں گے اس کے اوپر. دو باتیں ہو گئی. ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ووٹ چوری, میرے پاس ٹائم بھی کم ہے, کچھ عدلیہ سے بھی گلے کیے ہیں انہوں نے. آج کہا ہے کہ دیکھیں میرے نانا کے اس ریفرنس کا جو ریویو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوا, میری ماں کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا, ہمارے خلاف مقدموں کے فیصلے ہو جاتے ہیں, جہاں سے ہمیں انصاف ملنا ہے وہ نہیں ملتا. گلہ تو جائز ہے, دیکھیں کسی حد تک گلہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں سب سے بڑا جوڈیشل مرڈر میرے نانے کا ہوا ہے, جوڈیشری کے اوپر سکار ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمیں انصاف نہیں ملتا. جب ہماری باری آتی ہے تو بڑی تیز. انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے نانا کے بعد ہم 4 دفعہ اقتدار میں رہے ہیں, 2.5 سال بھی رہے ہیں اور 5 سال بھی رہے ہیں, اور اس پورے عرصے میں ہم نے اپنی حکومت کے تحت اپنے نانا کے قتل کے مجرموں کو کچھ نہیں کہا.
انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری والدہ کے مرڈر کے بعد 5 سال تک میرے باپ کا بلا شرکت غیر اقتدار رہا، اور اس اقتدار کے اندر اگر کوئی نہیں پکڑا گیا تو میری والدہ کا قاتل نہیں پکڑا گیا۔ اس کے باوجود ان میں اتنی اوڈیسٹی اور اتنے گٹس ہیں کہ وہ اس کے لیے عدلیہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جنگل کے بادشاہ۔ سزا تو عدلیہ نے دینی تھی، مقدمے تو وہاں زیر مقدمہ سماعت کدھر ہے؟ دیکھیں مجھے یہ بتائیں، جو ذوالفقار بھٹو کا ریویو سپریم کورٹ میں فائل کیا وہ کیوں نہیں سنا جاتا؟ اس کی تاریخ کیوں نہیں نکلتی؟ کس نے فائل کیا؟ آصف زرداری نے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا، ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا۔ کرواتے نا، نہیں تو اب سننا تو عدلیہ نے ہے نا، عدلیہ نے سننا ہے، اس کی ہیرنگ ہی نہیں ہے، تاریخ ہی نہیں آتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جس یو این کی ٹیم کو بی بی کی انویسٹیگیشن کے لیے بلایا تھا، اس کو یہاں بلا کے آپ کے وزیر داخلہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یار آپ چھوڑ دیں، یہ کیوں ایسی باتیں کرواتے ہیں جس میں سارے کے سارے نشان ان کے گھر کی طرف جاتے ہیں؟ یہ بات تو ان کی صحیح ہے نا کہ جو احتساب ہے وہ جیسا ہمارا ہو رہا ہے نیب کے تحت، فوج اور عدلیہ کا بھی اسی قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ احتساب کے دو متوازی قوانین نہیں ہونے چاہیے، سب کو کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے، سب کا ایک ہی قانون کے تحت احتساب ہونا چاہیے۔ یہ مطالبہ تو ان کا یہ تو جائز ہے۔ اس مطالبے کے بارے میں میں بہت کلیئرٹی سے کہوں، ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن 1-2 اداروں میں واقعی احتساب ہوتا ہے وہاں بھی رک جائے۔ دیکھیں اب اس میں آگے سے وہ نہ کریں، میری بات سنیں۔ فوج ہے، سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کا مضبوط نظام جو ہے وہ خود فوج کے اندر ہے۔ سب پوری کی پوری 98% لوگ جو ہیں وہ بیچارے لیفٹنٹ جنرل اور جنرل بھی نہیں بن سکتے، 1-2% جو ہے وہ پروموشن ہو کے جاتے ہیں۔ اتنا آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فوج کے اندر گھسنے کا کوئی چور دروازہ ہے، یا کسی جنرل کا بیٹا جنرل بنتا ہے اور جنرل کسی جنرل کو پروموٹ کروا سکتا ہے، نہیں۔ بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام ہے جس کے تحت یہ ادارہ چل رہا ہے، اور اس ادارے کی مضبوطی ہی اس اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی۔ میاں صاحب کیا امینڈمنٹ کر رہے تھے کہ فوج کے اندر برگیڈیئر کے بعد پرموشنز جو ہیں وہ اسی طرح ہوں جس طرح بیوروکریٹس کی وہ کرنا چاہتے ہیں، یہی ان کی خواہش تھی نا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جس ایک ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، آپ اس کو بھی وہاں لانا چاہتے ہیں جہاں آپ این آر او کر کے آگے پیچھے جاتے ہیں۔ نیب کی پروسیکیوشن جو ہے، اگر وہ این آر او دلوانے کے لیے ہے اور اگر وہ 50-50 کے اوپر پاس کرنے کے لیے ہے تو میرا بھی اس پہ اعتراض ہے۔ اگر میاں صاحب کا ایک کیس ہے اس میں وہ بچ جاتے ہیں، دوسرے میں وہ پھنس جاتے ہیں، اس پر ہی بات کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں نا، میرا اس میں اصغر یہ ہے خان کہ کیس این آر او ہے، جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے یہ این آر او ہے۔ اب آپ این آر او پہ جا رہے ہیں اگر، تو میں یہ سمجھتا ہوں، ہاں تو اس میں بات یہ ہے کہ این آر او پہ ہی بات کر لیتے ہیں، یہاں سے بلاول سے نکلتے ہیں این آر او۔ لیکن بلاول پہ میں تھوڑی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ بلاول کے بارے میں، بلاول کی پوری تقریر میں نے سنی ہے، اور 24 منٹ کی تقریر، اور 24 منٹ کی تقریر تھی۔ اس کے بعد میں بلاول کو اپنے بچوں کی طرح ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ آج بھی اگر وہ سچ بولنا شروع کر دیں تو وہ اپنے نانا کی طرح بڑے لیڈر بن جائیں گے، ورنہ خود پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے ان کی والدہ کی وصیت کے مطابق پھر ان کی کہیں خالہ کو نہ آنا پڑ جائے۔ صنم بھٹو جی، مطلب یہ ہے وہ معذرت کر گئی ہیں، معذرت وہ کر گئی ہیں یا نہیں کر گئی، اس کے بارے میں اس کے حقائق میں کسی اور دن بتاؤں گا، لیکن پیپلز پارٹی نہیں یہ بتا دیں اس میں معذرت کوئی شک نہیں ہے، خبریں معذرت میرے حساب سے نہیں کی۔ میں یہ، ہاں خوف بہت سے ہیں، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے ان کے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہاں اسی پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی میٹنگ موجود ہے جس کے 4 گواہ موجود ہیں، جس میں بی بی نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نہ ہوئی تو صنم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن بنے گی۔ بات یہ ہے کہ یہ سب حقائق اپنی جگہ پہ ہیں اور یہ حقائق آگے بڑھیں گے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پیپلز پارٹی ان کی نانا کی پارٹی بنے تو پھر نانا کرپشن کنگ نہیں تھا۔ اچھا، باقی سب باتیں اپنی جگہ، باقی اختلاف اپنی جگہ ہو سکتا، اختلاف اپنی جگہ۔ آپ نے این آر او کی بات کی، اب ہم این آر او پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ این آر او کا جو کیس تھا اس میں انہوں نے، ٹھیک ہے 2009 میں جوڈیشری نے این آر او کو نل اینڈ وائٹ کیا، لیکن جن لوگوں نے این آر او کیا، مشرف نے، زرداری نے، ملک قیوم صاحب نے، ان کو تو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے اس ملک میں این آر او کرنا کوئی جرم نہیں ہے، چاہے عدلیہ اسے نل اینڈ وائٹ کر دے، این آر او کرنے کی کوئی سزا نہیں ہے یہاں۔
اگلا این آر او بھی کیا جا سکتا ہے. جب آپ پچھلے این آر او کرنے والوں کو سزا نہیں دیں گے تو اگلا این آر او کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ اس کی کوئی نہیں ہے. دیکھیں زرداری صاحب کا این آر او ہوا 2007 میں, ٹھیک ہے نا جی, اور 2009 دسمبر کو سپریم کورٹ نے اس این آر او کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد ایک مقدمہ ہوا جس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ 184(3) کے تحت جو ہے اس کی وجہ سے جو مالی نقصان پہنچا ہے وہ مشرف صاحب, زرداری صاحب اور ملک قیوم خواب سے وصول کیا جائے. مطلب ان کو سزا دی جائے جنہوں نے این آر او دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اثاثے بھی مانگ لیے عدالت نے, اور وہ مقدمہ آج تک جو ہے چلتا آ رہا تھا. اور اب جو ہے اس این آر او کے تحت جو ہے وہ اس کو کل عدم قرار دے دیا, وہ پٹیشن ڈسمس کر دیا. پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس. اس کا مطلب ہے کہ اب این آر او کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا. دیکھیں جی, میں آپ کو یہ بھی اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ این آر او کرنے کی کوئی سزا نہیں ہے. این آر او کرنے کی, این آر او کا اقدام جو تھا وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ابو دا لا, قانون سے بالائے قانون اقدام تو یہ تھا. کرنے کی کوئی سزا نہیں ہے. کو کیے جانے کی سزا پاکستان کی پوری تاریخ جو ہے وہ ماضی پورا جو ہے وہ این آر او کی بارش سے بھرا ہوا ہے. بہار ہے این آر او کی. این آر او کے خلاف آواز اٹھانے والی اس وقت حکومت جو ہے وہ اقتدار میں ہے. این آر او کو نہ ماننے والی حکومت اس وقت اقتدار میں ہے, پر اس کی حکومت میں این آر او ہو رہے ہیں. اور ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے جو ہے ایک این آر او یہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی, ایک اور این آر او بھی ہوا ہے, وہ ہوا ہے جناب اصغر خان کیس کا این آر او. اس میں تو ایف آئی اے نے رپورٹ دی ہے, اس میں ایف آئی اے نے رپورٹ دی ہے. اب یہ ہوا ہے کہ جناب ایک این آر او میں نواز شریف اور اسلم بیگ, ایک آرمی چیف بچ گئے. دوسرے این آر او میں زرداری صاحب اور پرویز مشرف صاحب بچ گئے. ایک آرمی چیف اور بچ گئے. ایک اور آرمی چیف بچ گیا. اس کے علاوہ اور بھی پچھلے دنوں میں این آر اوز ہوئے ہیں نا. دیکھیں جی, ابھی پرویز الہی صاحب کو اور چودھری صاحبان کو کلیئر نیب نے پلاٹوں والی میں سے کلیئر کیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی اس تھیوری کے تحت تو نہیں جو کل آپ میں بتا رہے تھے, آج بھی آپ اس کے تحت تو نہیں چودھری صاحب کو کلیئر کیا جا رہا کہ وہ بھی میں نے تو ایک رکھا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس تبدیلی کے لیے موجودہ حکومت آئی ہے اس میں نہیں, پھر علیمہ خان والا بھی این آر او ہے. دیکھیں جی, علیمہ خان والا این آر او کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں جی, میں مطلب اب میں اس کے اوپر این آر او کے اوپر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وعدے پہ حکومت میں آئی ہے کہ وہ کسی کرپشن کو اور کسی غلطی کو وہ برداشت نہیں کریں گے, اور وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے. اب جو اس وقت یہ این آر او کی ایک برسات نظر آ رہی ہے, اس پہ آگے کیا ہوگا بریک کے بعد بریک کے بعد لے لیں. اس این آر او کی برسات میں آگے کیا ہوگا یہ جانیں گے محمد علی درانی صاحب سے بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے این آر او پر بات ہو رہی تھی اور درانی صاحب ہمیں این آر او کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے تھے, کچھ ہم بھی ان سے بات کرنا چاہتے تھے, لیکن ہم نے کچھ پہلے سے میں بلاول پہ بات کی. ذرا اس پر میں ایک سوال کر لوں پہلے کہ جو آج بلاول صاحب کی تقریر تھی, ووٹ کو عزت دو یا ووٹ کی چوری, ادارے, خلائی مخلوق, آپ کو لگ نہیں رہا وہ اسی پچ پہ آ گئے ہیں جہاں مریم تھیں, جہاں نواز شریف تھے؟ سیم ایک ہی بات انہوں نے خاموشی کر لی ہے. انہوں نے, ہم نے پہلے بھی یہ بات کی, آج کی تقریر تو بالکل ایسا بتا رہی تھی کہ جیسے وہ جہاں سے میاں صاحب نے یو ٹرن لیا ہے وہاں سے بلاول صاحب اب ٹیک آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا,
انہیں میاں صاحب سے سمجھ نہیں آئی کہ میاں صاحب کو غلطی تھی, میاں صاحب نے سدھاری ہے, ہم کیوں کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک سانس تب تک آس, اور جو قبضہ گروپ ہوتے ہیں اور جو مافیاز ہوتے ہیں ان کی خصوصیت ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ آخری وقت تک 10 مرلے کے اوپر بھی لڑ جاتے ہیں, تو وہ لڑنے کی کوشش کریں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, این آر او کی برسات جسے آپ کہہ رہے ہیں, جی جی ٹھیک ہے نا جی, غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, شکریہ. لیکن اس میں سے ڈیڈکٹ آپ غلط بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ سارے این آر او وہ ہیں جو پرانی ڈیٹ کے تھے, ہاں یہ ہوئے این آر اوز ہیں. ہاں, یہ ویسے ہی ہے کہ بھٹو صاحب نے ایوب خان کی گود میں پلے, نواز شریف صاحب ضیاء الحق صاحب کی گود میں پلے, اور کوئی اور جو ہے وہ مشرف, ہم لوگ مشرف صاحب کی گود میں پلے. آپ بیک ڈیٹ کے اوپر جتنا بھی چلے جائیں, جتنے مرضی ایکسپریشنز کال کر لیں, وہ کر سکتے ہیں. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی کرپشن کا این آر او کسی کو نہیں ملے گا. اس سب کے باوجود یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہاں, یہ سب کچھ ہوتا رہے, لیکن کرپشن جو آج پکڑی گئی ہے, کرپشن جو آج سامنے آئی ہے, جے آئی ٹی کی رپورٹیں جو آج سامنے آئی ہیں, لوٹ مار جو آج سامنے آ رہی ہے, اس کے اوپر کسی کو این آر او نہیں ملے گا. بلاول صاحب نے جتنی بڑکیں لگانی ہیں لگا لیں, میاں صاحب نے فوج کے ساتھ, مودی کے ساتھ ملنے کو گوارا کر لیا, اس کے باوجود انہیں خاموش ہونا پڑا. زرداری صاحب نے جس سے بھی مدد لینی ہے لے لیں, لیکن دیکھیں خدا کی لاٹھی اور عوام پہ کیا ہوا ظلم, وہ جو ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں دیتا. اس کے بارے میں آپ بالکل کلیئر ہو جائیں. اچھا, کہ جہاں جا کے میاں صاحب رکے, خاموشی بھی کے لیے بھی آپ نے خود ہی مجھے اس دن بتایا تھا کہ یہ جو خاموشی ہے اس کے تحت سی بی ایمز ہو رہے ہیں, اور وہ محفوظ راستہ ہے جسے آپ این آر او نہیں کہتے, میں این آر او کہتا ہوں. جس کو آپ محفوظ راستہ کہتے ہیں میں این آر او کہتا ہوں. ایک اور بات دیکھیں میں بھولتا نہیں ہوں. ہاں اچھا کیا آپ, اور لیکن ایک بات آپ بھول رہے ہیں. میں نے کہا تھا نہ محفوظ راستہ ملے گا اور نہ این آر او ملے گا جب تک پیسے واپس نہیں ہوں گے. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھیں یا گھر میں رکھیں یا صوفے پہ رکھیں. مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ زرداری صاحب دبئی میں رہیں یا پاکستان میں رہیں. مجھے غرض یہ ہے کہ میرے ملک کا مال جو ہے وہ میرے ملک کے عوام کے پاس واپس آنا چاہیے. میں 10 سال سے اس کے لیے لڑ رہا ہوں, اور پوری قوم جو ہے وہ اس کے لیے خواب دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ این آر او تو یہ کہانی نہیں بتا رہے. یہ جو ہو رہے ہیں, برساتیں آ رہی ہیں, یہ جو چوئی صاحب کو کلین چٹ ملی ہے, جو اور مطلب رزاق داؤد صاحب کا معاملہ جو بھی ہے, وہ بھی میرا مطلب ہے کہ وہ بھی لوگ اس کو بھی کریں آپ کے چور ہمارے چور مل کر بن گئے سب چور. میرا مطلب ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی کہانی, یہ سب میرا مطلب لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس کو این آر او نہیں کہہ رہے لوگ. اس کے لیے دیکھیں ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہم اگر 6 مہینے میں یا 4 مہینے میں یا 3 مہینے میں ساری چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے, تو نہیں تو کیا 10 سال چلانی ہے؟ 5 سال تو ہوتے ہیں نا. لیکن میری بات سنیں, میری بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس حکومت کی کرپشن, اب جیسے رزاق داؤد صاحب کا ایک معاملہ آیا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا, میں کرپشن نہیں کہتا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہے, کرپشن کا نہیں ہے. کرپشن از ٹو لاؤڈ ٹو سے دیٹ. اچھا, اس کے اوپر کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں مورل کرپشن ہے. اس کے اوپر جتنی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے آپ دیکھ لیں گے, کوئی رزلٹ سامنے آ جائے گا. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو بھی کرپشن کا, جتنی بھی حکومت کے بارے میں کرپشنز کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ ساری وہ ہو رہی ہیں جن کے بارے میں ذرا سا بھی امکان ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر آپ ان سے استعفیٰ لے لیں. مطلب وہ رزاق داؤد کا جو ٹھیکہ جو کہ نواز شریف کے زمانے میں شروع ہوا تھا, آج اگر وہ میچور ہوا, اس کے باوجود کتنا زیادہ اس کے اوپر ایک بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب آج کے این آر اوز کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ این آر او کلچر کے خاتمے کا سبب بنے گی. اور اگر کارکردگی اچھی نہ ہوئی, تو پھر عوام کے غضب کا
انتظار کریں. اس کے نتیجے میں NRO ہوگا, NRO پھر NROs ہوں گے. میں اگر یہ گورنمنٹ ایک پرفارم بات نہیں کرے گی تو NROs ہوں گے. اگر آپ یہ کی بات حکومت یہی لگ رہی ہے مجھے. اگر یہ حکومت پرفارم نہیں کر پاتی, ٹھیک ہے نا تو جی, پلان بھی NRO تو ہے. پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ NRO تو خان صاحب سے نہیں ہو سکتا. ابھی بھی خان صاحب سے تھوڑی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ابھی بھی خان صاحب مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دیکھیں, وہ خان صاحب, شیخ رشید صاحب, فواد چوہی صاحب روز کہہ رہے ہیں کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین غلط بن گیا ہے, پر بنا بھی تو ان کی حکومت میں ہی ہے نا. انہوں نے, میرا مطلب ہے بے بس ہیں. دیکھیں نا, اب آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ تو الیکٹیبلز پہ ہو, ٹھیک ہے جی, اور آپ کہیں کہ اس میں سے ایک دم سے انقلاب نکل آئے. آپ کی پارلیمنٹ کے اندر 4 یا 5 کی اکثریت سے بننے والی حکومت جو ہے وہ کتنی زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ ہر غلطی کو کچل کے اس کے اوپر سے گزر جائے. 60 سال کے لوٹ مار کے مافیاز جو ہیں, ان کی طاقت کو اور ان کی اہلیت کو, ہر چیز کو ٹوسٹ کرنے کی, اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جنگ تبدیلی اور سٹیٹس کو کے درمیان ہو رہی ہے, اس کو آپ سمبلائز عمران اور ماضی کے حکمرانوں سے کریں یا کسی سے بھی کر لیں, تو پھر یہ جنگ اب نہیں رک سکتی. اس کو خان صاحب بھی چاہیں تو وہ بھی نہیں روک سکتے, کیونکہ یہ جو انقلاب پھر آگے کوئی NRO نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں اتنے ہونے کے باوجود بھی نہیں ہو رہا, یہ سب بھی ہو گئے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہا. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں نواز اور زرداری کا نہیں ہو رہا. نواز اور زرداری کا NRO جو ہوگا, ان کی JIT کا NRO جو ہوگا, ان کے وہ پیسے دینے پہ ہوگا. اگر وہ پیسے نہیں دیں گے, میں بزنس مینوں کو اس میں سے ایگزامپٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بزنس مینوں کو آپ اور طرح ٹریٹ کریں اور پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کو اس طرح ٹریٹ کریں جس طرح UN کنونشن اگینسٹ کرپشن کہتا ہے. پولیٹیکل عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو چوری اور بلاول کہہ رہے ہیں میں نے تو آج تک کوئی پولیٹیکل عہدہ لیا ہی نہیں ہے. اس نے نہیں لیا, وہ کہتے ہیں میں نے پبلک آفس لیا. اس کی نہیں یہ بات مانتے آپ, اس کی نہیں یہ بات مانتے آپ. میں یہی بلاول کو, اپنے بچے کو یہی درخواست کروں گا کہ ذرا تھوڑا سا اپر کو استعمال کر کے چلو, ٹھیک ہے نا جی. اس بندے کو بچانے کی کوشش نہ کرو جس کو, کہاں اس نے ان کا نام بھی نہیں لیا تقریر میں, نام نہیں لیا, نام بھی نہیں لیا, پھر بھی آپ کو قبول نہیں ہے. اس نے نام بھی نہیں لیا بیچارے نے. پارٹی کے اندر اس نے اپنی بات کی ہے. پیپلز پارٹی کے اندر اقتدار کی جنگ جاری ہے. اس کا منطقی انجام جو ہے وہ کیا ہوگا. پیر بہت اہم ہے, منڈے لوگ کہہ رہے ہیں ساتھ بہت اہم ہے. دیکھیں جی, وہ اب آپ ساتھ بھی دیکھیں, اس کے بعد بھی دیکھیں, اور اس ملک کو بھی دیکھیں. مجھے بریک پہ جانے, بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ عام لوگوں کو جو گیس کے بحران کی بات ہے اس پر بھی بات کریں گے. بہت سیاسی باتیں کرتے ہیں ہم اس پروگرام میں درانی صاحب کے ساتھ, تھوڑی ذرا لوگ گھروں کی بات بھی کریں گے, چولہے کی بھی بات کریں گے. بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم نے گیس پہ بھی بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے ذرا ایک سوال اور میں درانی صاحب سے کرنا چاہوں گا. درانی صاحب, یہ فروخ سلیم والی کیا کہانی ہو؟ کہتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا تھا, پھر وہ کہتے ہیں ان کو سرکاری ٹی وی پہ ہر جگہ ترجمان فواد چوہی صاحب کا بھی ٹویٹ آیا ہے کہ انہیں اسپوکس مین بنایا گیا. وہ کہتے ہیں 24 دسمبر تک وہ PM ہاؤس میں جو ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی ہے وہ بھی وہ اٹینڈ کرتے رہے ہیں, تو بغیر نوٹیفیکیشن کے سارا کچھ ہوتا رہا ہے. پھر وہ یکدم انہوں نے کہا کہ یہ حکومت سب غلط کر رہی ہے, معیشت ڈبو رہی ہے, اور وہ معیشت کے ہی ترجمان تھے, انہوں نے بطور ترجمان ہی کہہ دیا کہ سب دیکھیں, اب میں اس کی ایک جینرک انالیسس کروں گا آپ کی پوری. یہ فروخ سلیم صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں اور بہت ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں. ایک حقیقت ہے جس سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں انکار کر سکتے, کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. یہ تو ٹھیک ہے نا آپ, لیکن ٹویٹ تھا. نہیں, ٹویٹ چھوڑ دیں, میں دیکھیں بات کریں دفتر کی, آپ بات کر رہے ہیں حکومت کی, پرائم منسٹر کی. نوٹیفیکیشن از نوٹیفیکیشن. وہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے تو آج تک پرائم منسٹر کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں دیکھا, وزراء کا بھی نہیں دیکھا. پھر سب کے وہ ایک بیوقوفی پہ مبنی بیان ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا. اگر حلف نہیں دیکھا تو پھر کچھ بھی, مطلب ایسے بیان ان کو بھی نہیں دینے چاہیے, وہ بہت حماقت والا بیان ہے. پہلی میں 3 پوائنٹس آپ کو بیان کر دوں. اس کے پہلی بات یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, ایک فیکٹ. دوسری بات یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ہوئے بغیر انہوں نے اپنے آپ کو لکھا بھی اور اپنے آپ کو اس نمائندگی کے لیے پیش بھی کیا. میں ہوں نا, مجھے ان سے کہا گیا, نہیں
کہا گیا کہ دیکھیں جو چیز جس کا ایویڈنس میں سرکاری عہدوں پہ رہا ہوا آدمی ہوں, حکومت کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ وہ ہمارے ترجمان ہوں مجھے گے. اگر پرائم منسٹر بھی کہہ دے کہ تم ہمارے یہ ہوگے اور میرا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو تو میں نہیں ہوں. کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جس میں کسی چیز کے ہوئے بغیر کوئی قانون بن سکتا ہے. اسمبلی میں قانون پاس ہو جائے اس کے باوجود اگر پریزیڈنٹ اس پہ سائن نہ کرے اس وقت تک وہ قانون نہیں بنتا. دوسری یہ فیکٹ ہے. تیسرا یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے مختلف پروگرامز میں جا کے اس سٹیٹس کے اوپر گورنمنٹ کو ڈیفینڈ بھی کیا, ڈیفینڈ کیا. میری بات کو آپ میرے پرسپیکٹو میں لیں, میں جس پرسپیکٹو میں ان کی فیور میں بات کر رہا ہوں, میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. انہوں نے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کیا اس سٹیٹس پہ جا کے, سرکاری ٹی وی پہ بھی کیا, سرکاری ٹی وی پہ بھی کیا. وہاں بھی ان کا یہی تعارف کرایا جاتا تھا. وہاں انہوں نے اپنا تعارف یہ دیکھیں, میں اگر گوشت نے کرایا, دیکھیں مجھے ایک رات پہلے پتا چل گیا کہ جی میں کل وزیر اطلاعات بن جاؤں گا, میں آج سے جا کے اس کی اناؤنسمنٹ شروع کر دوں گا. یہ بات نہیں ہے, بات کو کریں اصول سے. اب ہمارا یہ ہے کہ ماحول ہے, حکومت بیچاری کو بولنے کا ڈھنگ ذرا ابھی نئے ہیں تو سیکھ رہے ہیں, سیکھ جائیں گے, لیکن وہ ابھی اپنے کیس ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. میں ایک جینوئنلی ایک کیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. مجھے فاروق صاحب کی فیور میں یہ باتیں ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, اس کے بعد جب ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ڈیلے ہوا, اس ڈیلے کے بعد انہوں نے حکومت کو افینڈ کرنا شروع کر. ٹھیک ہے جی, پہلی بات. نہیں آپ کہہ لیں انہوں نے حکومت کی ترجمانی کرنی بند کر دی. نہیں, انہوں نے افینڈ کرنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے 6 مہینے میں ان کو ہمیشہ حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے افینڈ کرنا شروع کر دیا یا وہ افینڈ ہو گئے. اب بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جینوئنلی انہوں نے حکومت کی پرفارمنس جب گرتی ہوئی دیکھی تو وہ بے چین ہو گئے اور انہوں نے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر چند دن پہلے انہوں نے اپنے آپ کو سپوکس پین بنایا تھا تو پھر جو گریس شو کرنی تھی وہ یہ کرنی ہے کہ آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے میں 4 منٹ تو لگاتے ہیں نا, کوئی جسٹیفیکیشن تو کرتے ہیں نا, اوور نائٹ آنے والی کوئی تبدیلی تو بتاتے ہیں نا. آپ نے جمپ کیا اور جو ہی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا آپ نے حکومت کے خلاف اسپرشنز کال کرنی شروع کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سے فاروق صاحب پوچھتے تو میں انہیں کبھی نہ کہتا یار 1 منٹ کہ وہ بنے سپوکس پرسن, میں انہیں کہتا کہ آپ حکومت کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں کہ آپ کرٹیکل لکھتے رہیں اور آپ اپنی اوپینین دیتے رہیں. مطلب صحافی جو ہیں وہ سیاستدان بننا, کل بھی ہم نے صحافی سیاستدان بننا شروع کر دیتے ہیں, پھر سیاست کی ڈیلیکیسیز کو نہیں سمجھتے کہ نوٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے. اگر مریم بی بی کو پرائم منسٹر کے نوٹیفیکیشن کا نہیں پتا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں سپوکس پرسن نہیں ہونا چاہیے نون کا. وہ بڑی سمجھدار بی بی ہیں, انہیں پتا ہونا چاہیے کہ بیان دینا ہو. جب آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا تو آپ انہیں اجلاسوں میں کیوں بٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اجلاس میں آپ ایک سائڈ کو بیل آؤٹ کرتے جا رہے ہیں, ایک سائڈ کو کرتے جا رہے ہیں. اس کا بھی سن لیں. دیکھیں پرائم منسٹر کسی کو بھی خصوصی دعوت کے اوپر کسی بھی میٹنگ میں بلا سکتا ہے, میں بلاتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے اس چیز کا. آپ نوٹیفیکیشن کی ریپلیسمنٹ نہ ٹویٹ ہے, نہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے, نہ کوئی میٹنگ میں شرکت ہے, نہ آپ کا اپنا اپنے آپ کو کچھ آپ کہیں جی میں مزمل سہروردی ہوں, میں جی پبلک نیوز کا جو ہے وہ ہوں, مطلب سب کچھ ہوسٹ ہی رہیں گے نا, ہوسٹ بھی آپ کیونکہ نوٹیفائی ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کوئی سٹیٹمنٹ, کوئی ٹویٹ, اور میں حکومت پہ تھوڑا سا میرا گلا کیا معصومیت ہے ان کی کہ وہ اپنے اس کیس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. وہ بھی مریم بی بی کی بات, یہ کیس جو ہے یہ اس سارے کیس میں کچھ کوتاہی حکومت کی بھی ہے, کچھ فاروق صاحب کی بھی ہے. کوتاہیاں, کوئی حکومت کوئی انسان کوتاہیوں سے پاک نہیں ہے, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. لیکن میں بات کر رہا ہوں بائی دا بک. اس کے اندر حکومت ایگزونوریٹ ہوتی ہے. فاروق بھائی جو ہیں ہمارے, انہوں نے ایک ایسی ذمہ داری, انہیں خاموش ہو جانا چاہیے, دیکھیں ڈیسنسی بھی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے. 2-3 ماہ خاموش رہنے کے بعد بات کر, اگر ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا, نہ نوٹیفیکیشن ہونے سے حکومت کی کارکردگی خراب ہو جانے کا تاثر دینا جو ہے, اس سے مجھے تھوڑا دکھ ہوا کیونکہ یہ ان کا سٹیٹس نہیں ہے. انہوں نے ماضی کی حکومتوں کی کرپشن کو ایکسپوز کیا ہے. آج وہ ایک دم سے جب اس حکومت کے خلاف بولیں گے ابرپٹ لگے گا.
وہ ٹھیک ہے چلے بہت وہ ابھی شکریہ وہ دورانی گیس کا صاحب. کیا کریں گے؟ گیس اب کل بات اور کو اس اس پہ پہ ہم فرنس آئل پہ بجلی بنتی رہی ہے, سارا کچھ ہے, وہ ساری آپ سے بات کرنی تھی. گھروں میں گیس نہیں آ رہی, میرے گھر بھی گیس نہیں آ رہی, آپ کے گھر بھی گیس نہیں آ رہی. بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں کل کے پروگرام میں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.